سوال ہمارے پاس سوشل میڈیا پر تھا کہ معاشرے میں گالی گلوچ بہت عام ہے اور لوگ بات بات پر گالی بک دیتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ملے تفصیل کہ گالی گلوچ کی عادت چھوٹ جائے۔ یہ بعض اوقات ماحول کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے اندر، کہ خرابی زبان خراب کر دیتی ہے، مزاج خراب کر دیتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گالی دینے کی اتنی عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ گالی نکلتی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے مطلب کہ گالیاں دی ہیں، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ یعنی ان کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ گالی دے رہے ہیں تو کہ میں نے گالی کب دی ہے، اس کو عموماً ہمارے کہتے ہیں ہیلپنگ ورب ہو جاتا ہے گالی ان کا، کہ گالی کے بغیر ان کا سینٹنس ہی پورا نہیں ہوتا اور عادی ہو جاتے ہیں گالیوں کے۔ تو یہ زیادہ تر عادت بنتی ہے جب آپ کو ماحول ایسا ملتا ہے، اور اگر ماحول ستھرا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک ماحول ایسا ہے جہاں پر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لفظ مدینہ نکلتا ہے، اللہ۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے گالی کے ساتھ ساتھ انگلش کے عجیب و بے تکے الفاظ ہوتے ہیں۔ جب کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، تو انگلش میں سے بعض بے تکے لفظ میں دہرانا نہیں چاہتا، وہ بڑے بے تکے لفظ ہیں اور ان کے معنی اچھے نہیں ہیں، زبان سے ڈائریکٹ وہی نکلتا ہے۔ لیکن اگر ماحول اچھا ہونا تو خدا نہ خواستہ جیسے کوئی ٹھوکر لگ جاتی، یا اللہ یا اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ کا نام نکلے گا، اس طرح کی کوئی مقدس آواز آپ کے منہ سے نکلے گی۔ لیکن اگر ماحول نہیں ہوگا نا تو پھر کچھ ہی اور منہ سے نکلے گا، یا بعض اوقات گالی منہ سے نکلے گی۔ یہ ہوتا ہے چوٹ لگتی ہے تبھی منہ سے گالی نکلتی ہے۔ اچھا رش میں پھنس جائیں گے، گاڑی رش میں پھنس گئی تبھی گاڑی میں بیٹھ کے گالیاں دے رہا ہوگا، اس کی یہ، اس کی یہ، اس کی یہ۔ تو کوئی گاڑی کے سامنے آ جائے گا اور نکل جائے گا، اس کو بھی گالیاں دے رہا ہوگا، اس کی یہ، اس کی یہ، اس کی یہ۔ تو یہ ہوتا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ گالیاں دیتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھواتے ہیں۔ غور کریں یار کہ جو لفظ آپ اپنے ماں باپ کو نہیں لکھوا سکتے، کسی معزز کو نہیں لکھوا سکتے، وہ لفظ آپ اللہ کے مبارک فرشتوں کو لکھوا رہے ہیں۔ ایسا عمل کرنے کا پر غور کریں، اتنی گندی عادت۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو، ایسے لوگوں کو کوئی بھی اچھی گیدرنگ قبول نہیں کرتی۔ یہ مجھے میرے ماضی کے سارے تجربات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جن کو بات بات پر گالی دینے کی، بدتمیزی کرنے کی، بد اخلاقی کرنے کی، ابے تبے کرنے کی، ان کو کوئی اچھی معزز اور رسپیکٹ فل فیملی بھی نہیں ملتی، وہ بھی نہیں بلاتی، ان کو دوست بھی نہیں ملتے، ایسے منع کر دیتے ہیں کہ یار اس کو نہیں بلاؤ، یار یہ بدتمیز آدمی گالیاں بہت دیتا ہے۔ اچھے لوگوں میں آپ کو یہ لوگ اٹھتے بیٹھے، ان کو اپنا ہی ماحول ملا ہوا ہوگا، یا اپنی مطلب اسی طرح کے عالی موالی لوگوں میں یہ بیٹھتے اٹھتے ہوں گے۔ تو کیا فائدہ ایسا زندگی کا کہ آج کی عزت بھی نہ ہو اور کوئی عزت دار آدمی آپ کو اپنے قریب بٹھانے کو بھی پسند نہ کرے۔ اس میں اچھی صحبت اختیار کرے، نیک صحبت اختیار کرے جو آپ کو اچھے الفاظ بولنے پر مجبور کر دے۔ دیکھیں یہ زبان جو ہے نا، یہ عادی ہو جاتی ہے بولنے پر، تو آپ جس ماحول میں ہوں گے نا، زبان وہ الفاظ بولنا شروع کر دے گی، اسی طرح کا زبان سے آپ کے ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں اچھے عاشقان رسول کی صحبت ملے اور اس گناہ سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فحش کلامی ویسے ہی ہمیں مطلب کہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ بڑی قابل غور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بیان کی، اور اس میں ایک نشانی یہ بیان کی کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو تو اس وقت گالی دیتا ہے۔ یعنی اس پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جھگڑے میں عام طور پہ بندے کو قابو نہیں رہتا، غصے میں ہوتا ہے اور اس وقت جو اول فول اس کو منہ سے بکنا ہوتا ہے وہ بکتا ہے۔ ایسے موقع پر گالی دینے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ منافق کی ایک نشانی ہے۔ اب ہمارے یہاں تو جیسے آپ نے کہا ہیلپنگ ورب، ہمارے یہاں تو جو تعلیم اسلام ہے وہ تو یہ ہے کہ جب آپ ملاقات، کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی بربادی کی طرف بندہ چلا جاتا ہے کہ اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے نکل کیا رہا ہے، اتنا برباد ہو۔ پھر گھر میں بھی اچھا بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، گھر میں تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں گالیاں دیتے ہیں، جی ہاں گھر میں گالیاں دیتے ہیں اپنے، مطلب ان کو نہیں رہا جاتا۔ جیسے کہ بڑے اگر بیٹھ کے کچھ باتیں کرے تو ان کے منہ سے بھی گالیاں نکلتی ہیں۔ اچھا وہ گالیاں ان کے بچے سن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات بدقسمتی کے ساتھ ایسے مرد ہوتے ہیں جن کی زبان پر گالیاں آتی ہیں، وہ اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، الٹی سیدھی بکواسیں کرتے ہیں،
بعض عورتیں منہ پھٹ ہوتی ہیں، وہ اپنے مردوں کو بھی کچھ نہ کچھ الٹے سیدھے الفاظوں سے نوازتی رہتی ہیں. اب اس سے جو اولاد پر جو تربیت پڑتی ہے نا، اللہ کی پناہ، پھر اولاد کے منہ پہ بھی یہی الفاظ ہوتے ہیں، یہی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو اچھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے، عمدہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کلام اپنی زبان سے ادا کریں جس کلام سے اللہ کی رضا ملے. ورنہ انسان ایسا جملہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کی ایسی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے کہ جس سے وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا ہی چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے. اللہ پاک آپ کی میری حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، ہم سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے. بلکہ حج کے لیے جب حج کی تیاری کرنی ہے تو وہاں تو فحش کلام سے بچنے کا تو حج میں خاص تاکید ہے. حج مبرور کے لیے بھی یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی ایسی زبان سے بات ہی نہ نکالے. اچھا ماحول عاشقان رسول کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں انشاءاللہ.